الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عہد اس صورت معاملہ اور معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدوں کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط و مستحکم کیا جائے۔ اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے اور منکرین قرآن کے انجام بد کا ذکر ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کی ہے صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں، جس کی دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس اصلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کی اس عالم میں پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا کہ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، یعنی آپ رب کیوں نہ ہوتے، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے رب اور پروردگار ہے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے سر منہ تجاوز نہ کریں۔ اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اسی عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے؟ دوسری وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر ڈالا ہے جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا۔ ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے شرکائے کار کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام یا شریعت اسلام ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اس لیے جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخر آیت میں ان کے انجام بد کا ذکر فرمائے کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ مثال میں کسی حقیر و ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا کوئی عیب نہیں ہے،